ڈالر کی قیمت میں ایک دن میں 10 روپے کی کمی، مگر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ڈالر فروخت کرنے والے زیادہ تھے جبکہ خریدنے والے کم، یعنی آج ڈالر کی سپلائی ڈبل تھی جبکہ دوسری طرف اس کی طلب نہ ہونے کے برابر تھی۔ بدھ کے روز پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ 9.58 یعنی 9.58 روپے کی کمی ہوئی، جو کہ ایک دن میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہونا کا ہمارے ملک میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل ایک دن میں سب سے بڑی کمی جو ریکارڈ کی گئی وہ 2 نومبر 1998 میں تھی، جب ایک دن میں ڈالر 5.1 روپے کم ہوا تھا۔ بدھ کے روز کاروبار کے دوران ایک موقع پر ڈالر کی قیمت تقریباً 12 روپے سے بھی کم ہوئی، تاہم انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر یہ قیمت 9.59 روپے کی کمی کے بعد 228.80 پر بند ہوئی۔ گزشتہ روز ڈالر کی قیمت 238.38 روپے پر بند ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں ڈالر کی قیمت 239.94 کی بلند ترین سطح پر تھی۔ البتہ آخری کاروباری روز ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہوئی، جو مسلسل 4 کاروباری روز میں کم ہوتی رہی اور بدھ کے روز ڈالر میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی۔ پاکستان میں اپریل کے مہینے کے وسط سے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا، جو جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ملک میں جون میں ہونے والی ریکارڈ درآمدات تھیں، جس نے پاکستان کی کرنسی پر دباؤ برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ IMF کے قرضہ پروگرام کی بحالی میں تاخیر نے بھی ڈالر کی قیمت میں اضافے کے رجحان کو فروغ دیا۔ ڈالر کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو درآمدی ادائیگیوں کے دباؤ کا کم ہونا ہے۔ جون کے مقابلے میں جولائی میں 2 ارب ڈالر کی کم درآمدات ہوئیں اور ان کی LC کی ادائیگی اگست کے مہینے میں شروع ہوتی ہے، اور جولائی کے مہینے میں پاکستان کی تجارتی خسارے میں 40% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ IMF کی جانب سے آنے والا مثبت بیان بھی ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ بنا۔ انہوں نے کہا، آرمی چیف کی جانب سے قرض کے حصول کی غرض سے امریکی حکام کو فون اور اس کے بعد IMF کی جانب سے جاری ہونے والے بیان، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے سارے اقدامات مکمل ہو چکے ہیں، اس نے بھی IMF کے قرضے کی اگلی قسط کے جاری ہونے کے امکانات کو بڑھا دیا ہے اور اس عمل نے روپے کی قدر کو سہارا دیا۔ JP مورگن کی جانب سے پاکستان کے ڈیفالٹ نہ کرنے کے بیان کے ساتھ پاکستان کی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مشترکہ بیان نے بھی اس سلسلے میں کردار ادا کیا، جس میں روپے کی قدر میں بہتری کا عندیہ دیا گیا تھا۔ بڑی عید الاضحیٰ کے بعد ترسیلات زر باہر کے ممالک سے بھیجی جانے والی رقوم میں واضح اضافہ ہوا اور ایکسپورٹرز نے بھی ڈالر مارکیٹ میں لایا، جس کے کم درآمدات کی وجہ سے امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی طلب بھی کم ہوئی، جس نے روپے کی قدر کو سہارا دیا۔ اس میں ریکوری کا عمل گزشتہ کئی دنوں سے دیکھا جا رہا تھا، جو بدھ کے روز ملکی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر گیا۔ روپے کی قدر میں اضافے کا جو رجحان نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق تو ڈالر کی قیمت کو مزید گرنا چاہیے، کیونکہ درآمدی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہے اور اس کے ساتھ IMF کی جانب سے جب پیسے مل جائیں گے تو اس کا بھی مزید مثبت اثر پڑے گا۔ اگر اس وقت معاشی اشاروں کو دیکھیں اور امپورٹ کی صورتحال کو دیکھیں تو ڈالر کی قیمت کو کہیں 200 سے 210 کے قریب تک آنا چاہیے۔ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی کو تیل اور دوسری خوردنی چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں ملے گا، کیونکہ پاکستان میں تیل، جس میں استعمال پیٹرول وغیرہ بھی شامل ہے، جس میں خوردنی تیل بھی شامل ہے، اور گندم اور دالیں تک ہم درآمد کرتے ہیں، جو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ماضی قریب میں کافی مہنگی ہوئیں۔ پاکستان میں جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح تقریباً 33% تک چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے تیل اور دوسری جو اس سے متعلقہ مصنوعات تھیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ان میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ہونے والے بے تحاشا اضافہ اسی وجہ سے تھا۔ تیل مصنوعات کی قیمت میں تقریباً 15 دن کی اوسط پر نکالی جاتی ہیں۔ 15 دن کا جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ بدھ کے روز جو کمی ہوئی
اگر اس کا رجحان برقرار رہتا ہے تو اس کا فائدہ لازمی طور پر مقامی صارفین کو تیل کی قیمت میں کمی کی صورت میں ہوگا۔ اگر ڈالر کی قیمت میں ہونے والی 10 روپے کی کمی کو ایک دن میں لیا جائے تو اس سے 10 سے 15 روپے کمی کا فائدہ تیل کی 1 لیٹر قیمت کی صورت میں صارفین کو ملے گا۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ رجحان برقرار رہے۔ جب اوسط نکالی جائے تو ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ سے تیل کی مصنوعات کی درآمدی لاگت ڈالروں میں کم ہو۔ ڈالر کی کمی کا سب سے بڑا فائدہ حکومت کو یہ ہوگا کہ حکومت کے بارے میں عوام کا عمومی تاثر بہتر ہوگا اور لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ اب حالات کنٹرول کی جانب جا رہے ہیں، کیونکہ جب ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا تو حکومت کے بارے میں منفی تاثر نے جنم لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو حکومتی معاملات ہیں، یہ لگ رہا تھا کہ شاید حکومت ان معاملات کو ٹھیک طرح سے سنبھال نہیں پا رہی۔ جب ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ سے تیل مصنوعات اور دوسری چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو لازمی طور پر اس سے مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہوگی، جو عوام کے فائدے میں جائے گی اور اس سے حکومت کو لازمی طور پر سیاسی فائدہ بھی ہوگا۔ حکومت کے لیے معاشی فائدہ بھی ہے، کیونکہ روپے کی قدر میں استحکام سے معاشی استحکام پیدا ہوگا اور معاشی اشاروں میں بہتری آئے گی، جو حکومت کے بارے میں عمومی طور پر ایک بہتر تصور کو جنم دے گی، جو گزشتہ کئی ہفتوں میں معاشی اشاروں کے بگڑنے کی وجہ سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ میں محمد شمس، STV اردو سے۔ اللہ حافظ۔